الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يكون من الله الكتاب المبين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ورفعنا لك ذكرك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا سبحان اللہ چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا کھل رہے ہیں لب میرے یہ فیض ہے مدینے کا کھل رہے ہیں لب میرے یہ فیض ہے مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا پوچھتا ہے جب کوئی مجھے آپ کا وطن کیا ہے پوچھتا ہے جب کوئی مجھے آپ کا وطن کیا ہے تو دل جواب دیتا ہے لکھ پتا مدینے کا تو دل جواب دیتا ہے لکھ پتا مدینے کا سبحان اللہ چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا کھل رہے ہیں لب میرے یہ فیض ہے مدینے کا سبحان اللہ ماشاء آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا
سبحان اللہ چھیڑتا ہوں میں بے اب تذکرہ مدینے کا روشنی اجالا سب انہیں کا صدقہ ہے روشنی اجالا نور سب انہیں کا صدقہ ہے آسمان چھوٹا سا ایک دیا مدینے کا آسمان چھوٹا سا ایک دیا مدینے کا چھیڑتا ہوں میں بے اب تذکرہ مدینے کا سبحان اللہ پھر وسیم کو آقا اپنے در پہ بلائیں گے پھر وسیم کو آقا اپنے در پہ بلائیں گے روز ایک جاتا ہے قافلہ مدینے کا روز ایک جاتا ہے قافلہ مدینے کا ماشاء اللہ چھیڑتا ہوں میں بے اب تذکرہ مدینے کا کھل رہے ہیں لب میرے یہ فیض ہے مدینے کا کھل رہے ہیں لب میرے یہ فیض ہے مدینے کا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بنایا سبحان اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا سبحان اللہ ماشاء اللہ تو جو موضوع مجھے آج دیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی شان بھی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میری ذات برکتوں والی ہے میری ذات شانوں والی ہے اول سے لے کے آخر تک میری ذات پاک ہے میں نیند سے پاک ہوں میں موت سے پاک ہوں اور میں نے تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا سبحان اللہ نبی بنا کے بھیجا اور اپنا محبوب بنا کے بھیجا اپنا حبیب بنا کے بھیجا سبحان اللہ جو میم ہے وہ مولا سے ملتی ہے جو دال ہے وہ دنیا سے ملتی ہے ماشاء اللہ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ اس وقت بھی رسول تھا جب میں نے کچھ نہ بنایا یہ اس وقت بھی رسول ہے
جب میں نے سب کچھ بنا لیا یہ اس وقت بھی رسول رہے گا جب کچھ نہ رہے گا. سبحان اللہ. یہ صرف تمہارا ہی رسول نہیں یہ میرا بھی رسول ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو اللہ کی ذات نے فرما دیا یہ صرف تمہارا ہی رسول نہیں یہ میرا بھی رسول ہے. جو میم ہے وہ مولا سے ملتی ہے جو دال ہے وہ دنیا سے ملتی ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے میں نے اپنے حبیب کو وہ شان دیا وہ مقام دیا جو کسی رسول کو کسی نبی کو کسی پیغمبر کو نہ ملا. بے شک بے شک. ماشاءاللہ. جو شان میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی جو مقام میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ کوئی رسول کوئی نبی کوئی پیغمبر نہ پا سکتا. ایسی شان پاک میرا محبوب جلوہ گر ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا محبوب نور ہے میرا محبوب نور ہے. میں نے بشری لباس پہنا کے اپنے محبوب کو اس کائنات میں جلوہ گر فرمایا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس کائنات میں جلوہ گر فرمایا ہے. اور میرا محبوب وہ شان پا کے آیا وہ مقام پا کے آیا کہ جتنے بھی رسول اس سے پہلے آئے نبی آئے پیغمبر آئے کوئی ایک ملک کے لیے رسول بن کے آیا کوئی ایک قصبے کے لیے رسول بن کے آیا کوئی ایک گھر کے لیے رسول بن کے آیا. جب میں نے اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میری رحمت ہے ماشاءاللہ. کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان فضل بنا کے بھیجا. میرا محبوب فضل ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. اور میرا محبوب پوری کائنات کو پاک کرنے کے لیے جلوہ گر ہوا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ شان ہے میرے محبوب کی. اللہ کی ذات فرماتی ہے کلیا بڑے اور سب نکل آکے میں خود ہی دیکھیا سب نکل آکے میں خود ہی دیکھیا جتنے میں رسول آئے نبی آئے پیغمبر آئے سب نو میں ہی بھیجیا سب نو میں ہی دیکھیا پر جدوں میں اپنے محبوب نو بھیجیا. سبحان اللہ. جدوں میرا محبوب اس کائنات دے وچ جلوہ گر ہویا تے آپ پہ کل آکے آپ پہ ویکھن لے پیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ بنایا تے میں ہی کلیا تے میں ہی میرے حکم دے نال ہی میرا محبوب جلوہ گر ہویا تے خود ہی بنا کے خود ہی بیچ کے خود ہی جلوہ گر فرما کے اور خود ہی دیکھن لے. سبحان اللہ. سبحان خود ہی دیکھن لے پیا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. خود ہی دیکھن لے پیا. کیسی شان ایسا مقام میرے محبوب نے پایا کہ مجھے کہنا پڑ گیا کہ دنیا والوں بنانے والا میں جلوہ گر فرمانے والا میں یہ ساری شانیں دینے والا میں آؤ نا میرے محبوب کو دیکھو. سبحان اللہ. آؤ نا آکے میرے محبوب کو دیکھو. سبحان اللہ. سبحان. میرا محبوب لاکھوں ہزاروں میں بھی کھڑا ہو سب سے بلند سب سے اعلیٰ روشن چہرہ لے کے جلوہ گر ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ میرے محبوب یہ شان ہے کہ میرا محبوب لاکھوں میں ہزاروں میں کھڑا ہو سب سے بلند روشن چہرہ لے کے میرا محبوب نظر آتا ہے. سبحان اللہ. جلوہ گر سبحان اللہ. دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں.
دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ایسی شان ہے میرے محبوب کی، میرے حبیب کی۔ تو اللہ کی ذات نے فرما دیا میں خدا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں خدا ہوں، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پورا جگ پوری کائنات میری طرف دیکھی، پر میں خدا ہو کے پورے جگ کا خالق اور مالک ہو کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، دنیا سبحان والوں، میں پورے جگ کا خالق اور مالک ہو کے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، ماشاء اللہ، اور اپنے حبیب اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، پورا جگ میری طرف دیکھے، پر میں خدا ہو کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنی شان اتنا مقام میرا محبوب پا کے جلوہ گر ہوا، خدا کی قسم یہ پوری کائنات کا مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ جب بھی دیکھے اپنے محبوب کے پاک اور پکیدہ چہرے کو دیکھے، اس کی قدرتیات مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے، ایسی شان ایسا مقام اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے پایا۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے میرے محبوب میرے حبیب میری قدرتیات اگر دیکھتی ہے تو آپ کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ تو عرض کیا اے کائنات کے مالک وہ کہاں کہاں دیکھتا ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا میرے محبوب جہاں اپنے قیام فرمایا ہے، جہاں آپ اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے جلوہ گر ہو، جہاں محبوب یہ پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے میری طرف اٹھاتے ہو، میری طرف اٹھاتے ہو محبوب، اور یہ زلفیں کھولتے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ماشاء محبوب زلفیں کھولتے ہو، لب کھولتے ہو، میں تو وہاں دیکھتا ہوں سبحان اللہ، جہاں محبوب میری بارگاہ میں سجدے کرتے ہو، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہو، میری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہو، میں تو وہاں دیکھتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں محبوب اپنے پاک اور پاکیزہ قدم لے کے چلتے ہو، میں تو وہاں دیکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو سبحان اللہ کی ذات نے فرما دیا پورا جگ میری طرف دیکھے، پر میں خدا ہوں، خالق اور مالک ہوں، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ میرا محبوب وہ شان پا کے آیا کہ تمام جہانوں کے لیے میں نے اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انڈونیشیا میں پہلی اذان ہوتی ہے، ابھی وہ نماز اذان مکمل نہیں ہوتی تو مسلمان برطانیہ میں شروع ہو جاتی ہے، برطانیہ میں نماز اذان ابھی مکمل نہیں ہوتی تو ویسٹ انڈیز میں شروع ہو جاتی ہے، ویسٹ انڈیز میں بھی مکمل نہیں ہوتی تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتی ہے، بنگلہ دیش میں مکمل نہیں ہوتی تو وہ پاکستان کی سرزمین میں شروع ہو جاتی ہے، سبحان وہ سعودی عرب کی سرزمین میں شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی پہلی نماز اذان مکمل نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے، چوتھی شروع ہو جاتی ہے، پانچویں شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کوئی ایسا سیکنڈ ایسا منٹ نہیں کہ میرے محبوب کا ذکر رکا ہوگا، سبحان اللہ، میرے محبوب کا ذکر رکا ہوگا، ماشاء اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ماشاء اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ماشاء اللہ، تو اللہ کی ذات نے فرما دیا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، آپ کی شان ہی ایسی ہے، آپ کی شان ہی ایسی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ آپ میرے محبوب ہو، آپ میرے حبیب ہو، آپ کی شان بھی اعلیٰ، آپ کا مقام بھی اعلیٰ ہے محبوب۔ جو شان میں نے آپ کو عطا فرمائی وہ کسی رسول، کسی نبی، کسی پیغمبر کو نہ ملی جو محبوب آپ کو ملی۔ سبحان اللہ، وہ مسلمان یہ شان ہے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کی، ماشاء اللہ، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے آقا ہیں اور اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ہیں۔
ہم ان کے امتی ہیں اللہ سبحان اللہ جو آج بدو ملی کی سرزمین میں محفل سجا کے محفل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میرے محبوب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے نہ خدا کا ہاتھ خالی نہ مصطفیٰ کا ہاتھ سبحان اللہ سبحان نہ اللہ خدا کا ہاتھ خالی نہ مصطفیٰ کا ہاتھ خالی ماشاءاللہ آپ کے اللہ کا ہاتھ میرے محبوب آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے تو جس کا ہاتھ وہ بھی اللہ کا ہاتھ اللہ کے محبوب کے ہاتھ کے اوپر ہو اللہ کی ذات فرما دے میرے محبوب آپ کے اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو محبوب آپ کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے سبحان اللہ سبحان اگر خدا کا ہاتھ خالی تو مصطفیٰ کا بھی ہاتھ خالی اگر خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے اگر خدا کا ہاتھ خالی تو مصطفیٰ کا بھی ہاتھ خالی تو اللہ کی ذات نے فرما دیا محبوب میں بھی غنی آپ بھی غنی ہیں سبحان اللہ دروازہ میرا بھی کھلا ہے محبوب دروازہ آپ کا بھی کھلا ہے سبحان اللہ اگر کوئی میرے پاس آ گیا تو محبوب میں بخش دوں گا اگر کوئی آپ کے پاس چلا گیا تو نبوت کی نظر سے آپ بھی بخش دے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدے ہاتھ نو اوے اپنا یہ بیت اللہ شریف یہ میرا گھر ہے یہ امن والا گھر ہے یہ مکے کی سرزمین میں ہے یہ میرا گھر پہلے بھی تھا یہ مکہ پہلے بھی تھا پر میں نے اس مکے شہر اس گھر کی اس سے پہلے قسم نہیں اٹھائی میں نے قسم اس وقت اٹھائی جب میرا محبوب میرا حبیب جلوہ گر ہوا سبحان اللہ یہ گھر میرا ہے یہ سامنے سکچین والی گلی میں آمنہ کا گھر ہے سبحان اللہ یہ سامنے سکچین والی گلی میں آمنہ کا گھر ہے میں نے قسم اس وقت کھائی جب میرا محبوب اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے مکی کی سرزمین میں جلوہ گر ہوا سبحان اللہ اس سے پہلے میرا گھر بھی تھا مکہ شہر بھی تھا پر میں نے قسم نہیں اٹھائی قسم اس کو اٹھائی جب محبوب جلوہ گر ہوا جب حبیب جلوہ گر ہوا یہ گھر میرا ہے یہ سامنے سکچین والی گلی میں آمنہ کا گھر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جب میرا محبوب جلوہ گر ہوا پھر میں نے مکہ شہر کی قسم کھائی تو دنیا والوں وہ خدا ہو خالق اور مالک ہو کے اپنے محبوب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو لے کے قسمیں اٹھاتا ہے سبحان اللہ اپنے محبوب کی وہ پاک اور پاکیزہ زلفوں کو دے کے قسمیں اٹھاتا ہے اپنے محبوب کی وہ پاک اور پاکیزہ بولی سن کے قسمیں اٹھاتا ہے سبحان اللہ خدا کی قسم یہ شان ہے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کی رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنا
آمنا مائی دلال دا سبحان اللہ سبحان تو اللہ دنیا والوں ماشاءاللہ جب محبوب جلوہ گار ہوا تو خود خدا قسمیں اٹھانے لگا اس پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ خود ہی اپنے محبوب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھنے لگا وہ دنیا والوں کو اللہ فرمانے لگا اے دنیا والوں آؤ میرا محبوب میرا حبیب مکے کی سرزمین میں جلوہ گر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ میرے محبوب کا دیدار کرو آ کے میرے محبوب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھو یہ میرا محبوب ہے یہ میرا حبیب ہے اے دنیا والوں اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو سبحان اللہ کیوں میرا محبوب میری دلیل ہے میرا محبوب میری دلیل ہے میرا محبوب میری دلیل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان تو اللہ چاہتے ہو خدا کو دیکھنا تو مصطفیٰ کو دیکھو سبحان اللہ چاہتے ہو خدا کا دیدار کرنا تو مصطفیٰ کا دیدار کرو اگر چاہتے ہو خدا کی بولی سننی تو مصطفیٰ کی بولی سنو اگر چاہتے ہو خدا کی وفائیں دیکھنی مصطفیٰ کی وفائیں دیکھو اگر چاہتے ہو خدا کی ادائیں دیکھنی تو مصطفیٰ کی ادائیں دیکھو سبحان اللہ میرا محبوب میری دلیل ہے میرا محبوب میری دلیل ہے آؤ آ کے میرے محبوب کا پاک اور پاکیزہ چہرہ تو دیکھو سبحان اللہ آؤ آ میرے محبوب کا پاک اور پاکیزہ چہرہ تو دیکھو آؤ اس پاک اور پاکیزہ زبان سے میٹھی بولی سنو آؤ آ کے میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھو سبحان اللہ ماشاءاللہ جو میرے محبوب کے چہرے کو دیکھے گا وہ خدا کے چہرے کو دیکھے گا جو میرے محبوب کی پاک اور پاکیزہ بولی سنے گا وہ خدا کی بولی سنے گا جو میرے محبوب کی ادائیں دیکھے گا وہ خدا کی ادائیں دیکھے گا جو میرے مصطفیٰ کی وفائیں دیکھے گا وہ خدا کی وفائیں دیکھے گا جو چاہتا ہے خدا کا دیدار کرنا وہ مصطفیٰ کا دیدار کرے جو چاہتا ہے خدا کی بولی سننی وہ مصطفیٰ کی بولی سنے جو چاہتا ہے خدا کا ہو جاؤں وہ مصطفیٰ کا ہو جائے جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے گا وہ خدا کے قدموں میں بیٹھے گا جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا وہ خدا کا ہو جائے گا آؤ آ کے میرے مصطفیٰ کا جلوہ تو کرو سبحان اللہ آ کے میرے مصطفیٰ کا جلوہ تو کرو ایسی شان پا کے آیا میرا محبوب ایسی شان پا کے آیا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا سبحان اللہ پوری کائنات پاک کرنے کے لیے آیا اللہ کی ذات نے فرما دیا جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہو جائے جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا وہ خدا کا ہو جائے گا جو مصطفیٰ کا نہ ہوگا وہ خدا کا نہ ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر چاہتے ہو کہ تم خدا کے ہو جاؤ تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ تو دنیا والوں جب اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب مکے کی سرزمین میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ کی ذات نے فرما دیا میرا محبوب دلیل ہے آواز میرے محبوب کا جلوہ کرو جو میرے محبوب کا جلوہ کرے گا وہ خدا کا جلوہ کرے گا سبحان اللہ تو پھر دنیا والوں لوگوں نے اپنے ملک چھوڑے اپنے شہر چھوڑے اپنے گھر چھوڑے اپنا ماں باپ چھوڑا اپنی بہن بھائی چھوڑے اپنی اولاد چھوڑی اور آج اللہ کے محبوب کا جلوہ کرنے سبحان اللہ اللہ کے محبوب کا جلوہ کرنے لگے ماشاءاللہ اللہ کے حبیب کا جلوہ کرنے لگے سبحان اللہ تو جو اللہ کے محبوب کا جلوہ کرتا وہ خدا کا جلوہ کرتا جو اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھتا وہ خدا کے قدموں میں بیٹھتا
دنیا والوں اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ شان میرے محبوب کی ہے کہ میرا محبوب دلیل ہے. آؤ آپ کے میری دلیل کو تو دیکھو. سبحان اللہ. آ کے دیکھو تو صحیح. ماشاءاللہ. آ کے دیکھو تو صحیح. تو دنیا والوں جو کوئی بھی اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھتا وہ خدا کا بھی ہو جاتا, وہ مصطفیٰ کا بھی ہو جاتا. سبحان اللہ. وہ خدا کا بھی ہو جاتا, وہ مصطفیٰ کا بھی ہو جاتا. تو اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب اس کا بازو پکڑتے اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. سبحان اللہ. اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. ماشاءاللہ. دنیا والوں اس کو جنتی بنا دیتے, اس کو جنتی بنا دیتے. تو اللہ کی ذات نے فرمایا آؤ آ کے میرے محبوب کا پاک اور پاکیزہ چہرہ دیکھو, پاک اور پاکیزہ بولی سنو. یہ میرا محبوب ہے اور میری دلیل ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, سید مرشدی, سید مرشدی. غلام ہیں, غلام ہیں, غلامی رسول میں جو ہوتا عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ. دنیا والوں جو بھی آتا وہ اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاتا, کلمے پڑھتے خدا کے بھی گواہ بن جاتے, مصطفیٰ کے بھی گواہ بن جاتے سبحان اللہ. اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے. اے کائنات کے مالک تیرا شکر ہے کیسا لجپال رسول ہمارے درمیان جلوہ گر ہے, ایسا لجپال حبیب ہمارے درمیان جلوہ گر ہے جو ہمارے آقا ہیں اور اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ہیں. اور کوئی سجدے کرتا ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا. سبحان اللہ. اور کسی کی زبان پہ ایک ہی بات تھی, ماشاءاللہ. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر, یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے
دنیا والوں یہ وہ رسول ہے، یہ وہ نبی ہے جو اللہ سے ملانے کے لیے آیا، جو اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آیا اور جنتی بنانے کے لیے آیا، سبحان اللہ، سبحان جنتی اللہ، بنانے کے لیے آیا۔ ماشاءاللہ۔ دنیا والوں ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، ایک ہی بات تھی، ہر کسی کی زبان پر مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ۔ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے ہیں، سبحان اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوئے ہیں۔ تو مسلمان ہر کسی کی زبان پہ اللہ کے محبوب کی شان تھی، درود و سلام تھا، اور ہر کوئی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایسی شان، ایسا مقام اللہ کے محبوب نے پایا۔ دنیا والوں وہاں جتنے بھی کافر نافرمان تھے وہ سارے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کو دیکھ کے حیران ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ہر کافر دیکھ کے حیران ہوتا، ہر کافر دیکھ کے حیران ہوتا، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کلمے پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ خدا کے بھی گواہ بن رہے ہیں، مصطفیٰ کے بھی گواہ بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہر کسی کی زبان پہ یہ تھا، جس پاس بکن لایا تو چرچے تیرے نے، جس پاس بکن لایا چرچے تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے، جس پاس وکن لایا چرچے تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے۔ سبحان تو اللہ، مسلمان ہر کسی کی زبان پر اللہ اور اللہ کے محبوب کی شان ہے، تو ہر کوئی اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، جنہوں نے 360 بوتل رکھ کے بیت اللہ شریف اللہ کے گھر میں نافرمانی شروع کی ہوئی ہے، وہ کافر اللہ کے محبوب کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ ایسی شان پا کے آیا، ایسا مقام پا کے آیا کہ ہر کوئی خدا کا بھی گواہ بن رہا ہے، ہر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی گواہ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان ان کو اپنی نافرمانی والی حکومت کا فکر پڑ گیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے، اتنی شان پا کے آیا کہ ہر کوئی اسی کے ہی قدموں میں بیٹھ رہا ہے، ہر کوئی اس کا ہی پاک اور پاکیزہ چہرہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، ہر کوئی اسی کی پاک اور پاکیزہ بولی سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان ہر کوئی حیران ہے، ہر کوئی حیران ہے، جتنے بھی کافر ہر کوئی حیران ہے کہ یہ کیا مکے کی سرزمین میں بن گیا، یہ نیا دین لے کے، نیا اسلام لے کے، یہ خدا کی پہچان لے کے
یہ کون ہے جو جلوہ کار ہوا ہے؟ وہ نہیں جانتے یہ حبیب خدا ہے، وہ نہیں جانتے یہ آخری زمان نبی ہے، آخری زمان رسول ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب ہے، وہ نہیں جانتے۔ دنیا والوں، وہ بیت اللہ شریف میں ننگا ناچ کرتے، سیٹیاں بجاتے اور امن والے گھر میں ہی خدا کے ساتھ بغاوت کرتے، اپنی بیٹیوں کو جو بھی دنیا میں آئی ان کو زندہ دفن کرتے، ستیلی ماؤں کو منڈیوں میں جا کے فروخت کرتے، غریبوں پہ ظلم، یتیموں پہ ظلم، بے سہاروں پہ ظلم، اور مسلمان مکے کی سرزمین میں نافرمانی والی حکومت کو چلا رہے تھے، نہ غریب کا پتہ، نہ کسی یتیم کا پتہ، نہ کسی بے سہارا کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، ایسی نافرمانی والی حکومت کو چلا رہے تھے۔ تو جب اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے تو دنیا والوں، ان غریبوں، ان یتیموں، بے سہاروں، جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کا سہارا بن کے اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوئے تو ہر غریب اور یتیم، ہر غلام اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور کافروں کو فکر پڑ گیا ہماری نافرمانی والی حکومت کہیں ٹوٹ نہ جائے، ہماری نافرمانی والی حکومت کا تھے نہ ہو جائے۔ تو مسلمان اب وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب اس حسن کو دیکھ اور اللہ کا رسول ہونا، نبی ہونا، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب ہونا دیکھ کے اور سن کے حیران ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں، جو خود عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو مسلمان ایک جناب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، امن والا گھر ہے، برکتوں والا گھر ہے، شانوں والا گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ نے سب سے پہلے ملائکہ سے بنوایا، پھر اللہ نے حضرت علیہ السلام سے بنوایا، پھر شیش علیہ السلام سے بنوایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا۔ سبحان وہ امن والا گھر، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب وہاں جلوہ گر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے تو کیا دیکھا کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب بیت اللہ شریف میں اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے جلوہ گر ہیں، جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ مسلمان جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو مسلمان عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں،
میں آپ کی شان بیان کروں. سبحان اللہ. تو مسلمان میرا قادر شاہ فرمایا ابو بکر ابھی رہنے دے. سامنے کافر ہیں، سامنے نافرمان ہیں جو ٹولیاں بنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے درمیان ابھی کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے. ابھی ٹھہر جا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑے. اللہ کے محبوب آپ مجھے حکم فرمائیں میں آپ کی شان بیان کروں، میں آپ کی شان بیان کروں. سبحان اللہ. سونیا تیرے ہندے ہمیں کسی دا کوئی ڈر نہیں. سبحان اللہ. تیرے ہندے ہمیں کسی دا کوئی ڈر نہیں. سونیا حکم فرما. جب اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے اپنے غلام کا عشق دیکھا تو اللہ کے محبوب نے فرما دیا ابو بکر کر شان بیان میرے اللہ کی، کر شان بیان اس کے محبوب کی. تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی شان بیان کر دیا. سبحان اللہ. تو سامنے کافر جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے اٹھے آئے اور آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹائی شروع کر دی. ان کو مارنا شروع کر دیا. مسلمان اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. مسلمان گھر والے آئے، قبیلے والے آئے اور اٹھا کے گھر لے گئے. صبح سے لے کے شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہوش رہے، ہوش میں نہیں آ رہے. ادھر شام ہونے کے قریب ماں آتی ہے دیکھ کے چلی جاتی ہے، رشتہ دار آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. اسی انتظار میں ہر کوئی ہے کہ ہوش آ جائے، ہوش آ جائے. ماں رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. جو ماؤں کے دل ہوتے ہیں وہ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ماں کا جوان بیٹا ہے جو چار پاؤں پہ پڑا ہوا ہے، زخموں کی لپیٹ میں ہے، زخموں کی لپیٹ میں ہے. دنیا والوں بے ہوش ہے، چار پائی پہ پڑا ہوا ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، جسم سوجا ہوا ہے. ماں آتی ہے آنسو بہا کے لوٹ جاتی ہے. ماں آتی ہے آنسو بہا کے لوٹ جاتی ہے. دنیا والوں اب صرف ایک ہی بات ہے کہ ہوش میں آئی تو پھر پتا چلے. تو جتنے بھی قبیلے والے خاندان والے کہنے لگے اگر ہمارے بندے کو کچھ ہو گیا تو کافروں تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اب انتظار میں ہے کہ ہوش میں آ جائیں، اس کے بعد بات ہو. تو دنیا والوں بار بار ماں اپنے جوان بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. اب شام ہونے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش کی. ماں پاس ہے. تو جب ہوش کی تو ماں نے جلدی سے سینے کے ساتھ لگا اور آپ پوچھتے ہیں امی جان میرے آقا کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ماں حیران ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا، جس کی وجہ سے آج یہ چار پائی بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے. اسی کا پوچھ رہا ہے. تو دنیا والوں ماں کہنے لگی میرے بیٹے مجھے فکر تھا تجھے کچھ ہو نہ جائے، مجھے فکر تھا
تجھے کچھ ہو نہ جائے، تو میرا جوان بیٹا ہے، تو میرا جوان بیٹا ہے۔ یہ ماں کی آنکھ کس کو دیکھتی، کس کو دیکھتی؟ تو ہے میرا، کس کو یہ ماں کی آنکھ دیکھتی؟ تو ہی تو تھا میرا۔ یہ دیکھ جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا، پورا جسم زخموں کی لپیٹ میں ہے، اور پورا جسم سوجا ہوا ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، اور تو اسی کا پوچھ رہا ہے، اسی کا پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امی جان مجھے میرے آقا کا بتائیں، نہیں تو مجھے لے جائیں اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب کے پاس۔ ماں کہنے لگی کو حکیم لے کے آتی ہے، طبیب لے کے آتی ہے، دودھ میں ہلدی ڈال کے لے کے آتی ہے۔ تو آگے سے عرض کیا، امی جان کسی حکیم، کسی طبیب کی کوئی ضرورت نہیں، دودھ میں ہلدی ڈال کے لے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ماں کہنے لگی میرے بیٹے حکیم آئے گا، طبیب آئے گا، وہ آ کے دوائی دے گا، آ کے ملم دے گا، دوائی کھائے گا تو درد کم ہو جائے گا، ملم لگائے گا تو زخم ٹھیک ہو جائیں گے، ہلدی والا دودھ پیے گا تو جسم میں طاقت آ جائے۔ میرے بیٹے میں تو حکیم کوئی طبیب لے کے آتی ہوں، تیرے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کے لے کے آتی ہوں، میرے بچے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آگے سے عرض کرنے لگی امی جان مجھے بس میرے آقا کا بتائیں، آپ نے نہیں بتانا تو میں خود چلا جاتا ہے اپنے آقا کے قدموں میں۔ ماں حیران ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا اسی کا ہی بار بار پوچھ رہا ہے، اس کو کسی حکیم اور طبیب کی ضرورت نہیں، اسی کا ہی بار بار پوچھ رہا ہے۔ تو دنیا والوں ماں حیران ہے، ماں حیران ہے۔ تو آگے سرچ کرتے ہیں، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر دیکھنے کا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر
کہ میرا بیٹا اسی کے عشق میں ہے، میرا بیٹا اسی کے عشق میں ہے، نہ کسی تکلیف کا پتہ ہے، نہ زخموں کا پتہ ہے، نہ درد کا پتہ ہے، اسی کے عشق میں ہے، اسی کی بات کرتا ہے تو ماں حیران ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو آگے سرس کرتے ہیں امی جان اگر آپ مجھے لے کے نہیں جائیں تو میں خود چلا جاؤں گا، میں خود چلا جاؤں گا، مجھے میرے آقا کا بتائیں۔ ماں کہنے لگی میرے بیٹے بیٹھ جا، چارپائی پہ لیٹ جا، تیرے جسم سے خون نکل رہا ہے، پورا جسم تیرا زخموں کی لپیٹ میں ہے، چارپائی پہ لیٹ جا، صبح سے لے کے شام ہونے کو تو نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، چارپائی پہ لیٹ جا، حکیم طبیب لے کے آتی ہوں، وہ تجھے دوائی دے گا، ملم لگائے گا، تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر جا کر اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا پتہ لے لینا، ان کو تم ہمیں چلے جانا۔ تو مسلمان آگے سے عرض کرتے ہیں جن نے اپنے لے کے جائیں گی تو میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ تو مسلمان ماں کو پتہ چل گیا اب یہ چار پائی پہ لیٹے گا نہیں، اس کو زخموں کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو درد کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی بھوک کوئی پیاس، اس کو بس اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا پاک اور پاکیزہ چہرہ چاہیے اور ان قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہے، اسی چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کر آقا کی گلی میں جا رہی ہے، ادھر اس کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہی ہیں، جو عرش کا بھی خدا ہے، جو فرش کا بھی خدا ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان اڑنے والوں کا بھی خدا ہے، جو زمین پہ چلنے والے جو زمین پہ ڈسنے والے ان کا بھی خدا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا بھی خدا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور پوری کائنات کی لگام جس کے ہاتھ میں ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ابو بکر
دنیا سے کٹ گیا، دنیا سے ہٹ گیا اور اپنی ملائکہ کو فرما رہا ہے اے ملائکہ آسمان کے دروازے کھول دو اور دیکھو میرا محبوب میرے حبیب کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ تو اللہ، دیکھو تو ماشاءاللہ، وہ دیکھو تو صحیح، جو دنیا سے کٹ گیا، جو دنیا سے ہٹ گیا، صرف میرے محبوب کا میرے حبیب کا ہو گیا، دیکھو تو صحیح۔ مسلمان جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی اس پاک اور پاکیزہ صورت کو دیکھنے کے لیے نظریں چکائی ہوئی ہیں، جا رہے ہیں، تو مسلمان اندر سے ایک ہی بات کہ پتہ نہیں میرا آقا کا حال کیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کافروں نے وہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے ساتھ میں گستاخی کی، اسی بات کا فکر ہے۔ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہے، وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کر اللہ کے محبوب اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، ہر غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ رہا ہے، تو سامنے اللہ کے محبوب اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے چلوا کر ہے۔ تو دنیا والوں یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے جو دنیا سے کٹ گئے، دنیا سے ہٹ گئے، بڑے مصطفیٰ کے ہو گئے، خدا کے قانون کو مان لیا، مصطفیٰ کے قانون کو مان لیا۔ اب کوئی غرض نہیں تخت و تاج سے، اب کوئی غرض نہیں ہیرے جواہرات سے، اب کوئی غرض نہیں اس دنیا سے، بس غرض ہے تو چہرے مصطفیٰ کی ہے، غرض ہے تو در مصطفیٰ کی ہے، غرض ہے اس پاک اور پاکیزہ بولی سننے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو مسلمان دروازے پہ پہنچے، اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں، تو مسلمان تمام غلام جتنے بھی غلام ہیں سب دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ تو مسلمان عرض کرتے ہیں دین کی طلب ہے میرے آقا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دین کی طلب ہے میرے آقا، یا محمد چاند بن کے سامنے دو تشریف لانا ذرا، یا محمد چاند بن کے سامنے دو تشریف لانا ذرا، دین کی طلب ہے میرے آقا، یا محمد چاند بن کے سامنے دو تشریف لانا ذرا، یا محمد چاند بن کے سامنے تو تشریف لانا ذرا۔ اب مسلمان سامنے چہرہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا ہے، جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر گئے، میری آقا نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور میرا آقا نے فرمایا ابوبکر، ابوبکر میں نے تجھے فرمایا تھا ابھی ٹھہر جا،
ابھی ٹھہر جا، سامنے کافر ہیں، کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ٹھہر جا۔ تو آگے سے عرض کیا اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب کیسے ٹھہرتا، کیسے ٹھہرتا؟ سامنے آپ کا چہرہ تھا۔ سبحان اللہ، میرا عشق رک نہیں سکا، ماشاءاللہ، میرا عشق رک نہیں سکا۔ ماشاءاللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو آگے سے عرض کیا عشق کرتا ہے اپنی مرضی، نہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، عشق کرتا ہے اپنی مرضی، نہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، جتھے چاند چکا دیندیا سکدا سر، نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا، عشق کردا ہے اپنی مرضی، نہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، جتھے چاند چکا دیندیا سکدا سر، نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان تو اللہ۔ مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب جو عشق ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سبحان اللہ، سونیا سبحان اللہ۔ اے زبان اس خالق اور مالک کی تعریف بھی کرنا چاہتی ہے، سونیا تیری بھی کرنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، اکھاں جیڑیاں نے اکھاں ماشاءاللہ، یہ سونیا تیرا چہرہ دیکھنا چاہدیاں نے، سبحان انہاں اللہ، زخماں دی کوئی پرواہ نہیں، سونیا تیرے ہوندیاں انہاں زخماں نے ہاڈا کی بگاڑی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تیرے ہوندیاں انہاں زخماں نے ہاڈا کی کر لینا ہے سونیا، انہوں انہاں زخماں دی کوئی پرواہ نہیں۔ تو مسلمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلامو سنو، ایک وقت میرے اوپر وہ بھی آنے والا ہے، مجھے ایک غلام اور ٹھنڈے اور گرم پانی کی ضرورت پڑے گی، وہ رات وہ دن بھی میرے اوپر آنے والا ہے۔ تم دنیا والوں ہر غلام سن رہا ہے، ہر غلام اللہ کے محبوب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ مسلمان اب چہرہ مصطفیٰ کا ہے، چہرہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کٹ گئے، دنیا سے ہٹ گئے، در مصطفیٰ کے ہو گئے، در مصطفیٰ کے ہو گئے، خدا کے قانون کو مان لیا، مصطفیٰ کے قانون کو مان لیا، خدا کے گواہ بن گئے، مصطفیٰ کے گواہ بن گئے۔ اور بس اگر مان ہے تو صرف اللہ کے محبوب کے در پہ مان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہے، غلام ہے، غلام رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر
نعرہ رسالت پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان پیار والا رشتہ جو تو نبی نال جوڑے گا پیار والا رشتہ جو تو نبی نال جوڑے گا پھر کوئی گل رب تیری سجنا نہ موڑے گا پھر کوئی گل رب تیری سجنا نہ موڑے گا پیارے والا رشتہ جے تو نبی نال جوڑے گا پھر کوئی گل رب تیری سجنا نہ موڑے گا پھر کوئی گل رب تیری سجنا نہ موڑے گا سبحان اللہ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی ہے آپ اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کر مکے پاک کی گلی میں جلوہ کر رہے ہیں ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے سے آ رہے ہیں ادھر اللہ کے محبوب آ رہے ہیں تو دنیا والو حضرت ابو بکر صدیق اپنا چہرہ اٹھا کے اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ سامنے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے خدا کی قسم اس چہرے کو دیکھ کے حیران ہو گئے وہ چہرے کو دیکھ کے حیران ہو گئے جو چہرہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا ہے اور مکہ پاک کی سرزمین میں اللہ کا محبوب جلوہ کر ہے سبحان اللہ اور مسلمان کہنے لگے کالے کنڈل زلف ماہی دے کی حال تیرا کالے کنڈل زلف ماہی دے کی حال تیرا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ گیا دل میرا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ گیا دل میرا کالے کنڈل زلف ماہی دے کی حال تیرا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ گیا دل میرا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ گیا دل میرا تو مسلمان اس گلی میں چہرہ مصطفیٰ کا جو خدا بھی دیکھے اس کے ملائکہ اس کی حوریں بھی دیکھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھے سبحان اللہ سبحان تو اللہ مسلمان اللہ کے محبوب بھی مسکرا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا رہے ہیں سبحان اللہ دنیا والو جو مصطفیٰ کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ کا ہو جائے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے اس کو خدا بھی دیکھتا ہے اس کے ملائکہ بھی دیکھتے ہیں سبحان جو اللہ مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو دنیا والو آپ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب مکے کی سرزمین میں اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کر تمام غلاموں کے درمیان جلوہ گر اللہ تعالیٰ نے
جبرائیل امین کو بھیج دیا، جبرائیل امین جاؤ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام دو اور ساتھ ہی میرا پیغام دو سبحان اللہ کہ میرے محبوب میرے حبیب مکہ چھوڑ دو اور مدینے رخصت ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ دنیا والوں یہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ہیں جن کے گھر میں اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب مکہ چھوڑ آپ مدینے ہجرت فرما جائیں۔ تو دنیا والوں یہ پیغام حضرت جبرائیل امین لے کے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے اور آج سلام عرض کیا کہ اللہ نے بھی سلام بھیجا ہے، میرا بھی سلام قبول کرے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ساتھ میں جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت فرما جائیں۔ دنیا والوں جب یہ پیغام آیا تو اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب اب تیاری کر رہے جتنے بھی غلام ہیں میرے آقا صاحب کو فرما دیا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا میں مکہ چھوڑ مدینے پاک جاؤں۔ تو دنیا والوں ہر غلام اب ایک ہی بات چاہتا ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ جہاں اللہ کے محبوب ہیں وہاں ہم جائیں گے۔ سبحان اللہ دنیا والوں آپ نے حضرت علی مشکل کو شیر خدا کو بنایا۔ جب حضرت علی مشکل کو شیر خدا آئے تو میری آقا ارشاد فرمایا علی جتنے بھی کافر ہیں نافرمان ہیں سب میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور میرے گھر کے باہر وہ مجھے معذل نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا حکم آ گیا ہے مجھے مکہ چھوڑ مدینے جانے کا۔ تو وہ سامنے میرا بستر ہے، وہاں لیٹ جاؤ اور یہ جو نکر ہے یہاں پر کافروں کی عمارتیں پڑی ہوئی ان کی عمارتیں دیکھ صبح مدینے آ جائیں۔ دنیا والوں یہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ہیں جو آج مکہ چھوڑ رہے اور مدینے ہجرت فرمانے لگے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا۔ سبحان اللہ تو ساتھ میں میرا قدر شاہ فرمایا علی میرے بستر پہ ایسے لیٹنا دیکھنے والے جان کہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب لیٹے ایسے دنیا والوں حضرت علی مشکل کو شیر خدا اللہ کے محبوب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چہرہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا اور ایسا چہرہ جس کو خدا بھی دیکھے، اس کے ملائکہ، اس کے حوریں بھی دیکھے اور مسلمان اب
اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کو اپنی بستر پہ اٹھا کے اب اپنے گھر سے نکل دنیا والو آپ اپنے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے، ایسے کر اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب اپنا پاک اور پاکیزہ ہاتھ ابھی دروازے کو لگایا، دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر سویا کیوں نہیں؟ آدھی رات گزر گئی تجھے نیند نہ آئی، سویا کیوں نہیں؟ سویا کیوں نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی اللہ کے محبوب جس دن کا آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت پڑے گی، ٹھنڈے اور گرم پانی کی ضرورت پڑے گی، اللہ کے محبوب آپ کے غلام ابو بکر نے اس دن سے آج تک، اس رات سے آج کی رات تک ایک ہی انتظار کیا ہے، ایک ہی انتظار کیا ہے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ مجھے غلام کی ضرورت پڑے گی۔ اے اللہ کے محبوب نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام، ایک ہی انتظار تھا کہ اللہ کے محبوب پتہ نہیں کس وقت اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے آ جائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سونیا کبھی آپ کے دروازے پر، کبھی آپ نے دروازے پر، جس دن کا سنا ہے میں نے اسی گلی میں اپنی پوری رات گزاری ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا تھا اے کائنات کے مالک اپنے محبوب اپنے حبیب کے لیے مجھے چن لے، مجھے چن لے، کہیں یہ نہ ہو کہ تیرے محبوب کے ساتھ کوئی اور چلا جائے، مجھے چن لے۔ تو میں تو اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب رات دن دعائیں کرتا تھا کہ آپ کے ساتھ میں جاؤں، میں جاؤں۔ دنیا والو سامنے اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کے سامنے اللہ کے محبوب کا غلام ہے سبحان اللہ سبحان جو دنیا سے کاٹ گیا ہے، دنیا سے ہٹ گیا ہے، در مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں ننے ننو اڈیک رہندی تیری تو کدوں نہ سونیا، ننے ننو اڈیک رہندی تیری تو کدوں
اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے ایسے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگا لیا اور مسلمان آپ نے فرمایا اے میرے غلام مجھے مان ہے تجھ پہ، مجھے فخر ہے تجھ پہ۔ تو دنیا سے کٹ گیا، تو دنیا سے ہٹ گیا اور در مصطفیٰ کا ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سید مرشد، سید مرشد، غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلے گلے نگر نگر، نعرہ رسالت، پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب، ماشاءاللہ۔ مسلمان جو خدا کا ہو جاتا وہ مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب اپنے غلام کے ساتھ مدینے پاک کا سفر ہے۔ دنیا والوں وہ غار جہاں پاک اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب 3 روز تک اپنے غلام کے ساتھ رہے، ایسا عاشق جو دنیا سے کٹ گیا، دنیا سے ہٹ گیا۔ ماشاءاللہ۔ دنیا والوں سبحان اللہ۔ غار سعد جہاں پاک اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے ساتھ آپ کا غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمان سامنے چہرہ مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ۔ سامنے چہرہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دنیا والوں اس غار اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب آپ کا غلام اور ایک سانپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور وہ بھی اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام غار کے سراغ بند کر دیا۔ وہ سانپ چاہتا ہے میں بھی اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھوں۔ دنیا والوں اب کو سراغ نہیں، جو ایک دو سراغ تھا اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی اینی رکھ لی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان۔ مسلمان وہ 600 سال سے انتظار میں تھا، اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب آئی، میں ان کا دیدار کروں۔ آج اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب آئے پر کوئی سراغ نہیں، وہ سانپ اندر آ جائے اور آ کے اللہ کے محبوب کا دیدار کرے۔ تو دنیا والوں آگے ایڑی حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، تو سانپ کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ میں ہی انتظار میں بیٹھا ہوں، میں ہی عاشق ہوں،
پر تو مجھ سے بھی بڑا عاشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھ سے بھی بڑا عاشق ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ جتنے بھی کار کے تمام سراخ بھی بند کر دے ایک بچہ اس پہ اپنی ایڑی رکھ لی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مسلمان اس سانپ نے وہاں پر اپنا منہ لگایا, اپنی زبان لگائی اور عرض کرتا ہے یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑا عاشق ہے, پر تھوڑا سا مجھے بھی دیدار کرنے دے. سبحان اللہ. اپنی ایڑی ہٹا, میں بھی اللہ کے محبوب کا دیدار کروں. میں بھی سالوں سے بیٹھا ہوا اسی آخری زمان رسول کی زیارت کرنے کے لیے, اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. تھوڑا سا اپنی ایڑی پیچھے تو مسلمان لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا, نہیں, یاد سانپ کو بھی پتا ہے اگر مصطفیٰ کو ملنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا بوسہ لینا پڑے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا بوسہ لینا پڑے گا. سبحان اللہ. اس نے بوسہ لیا. دنیا والوں آپ گود میں اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ہیں. اب ایڑی کو وہ سانپ کی زبان لگ گئی, وہ زہر لگ گیا. تو مسلمان درد ہو رہا, اچانک ایک آنسو گرا, رخ مصطفیٰ, چہرہ مصطفیٰ. تو ایسے کر کے آنکھیں اللہ کے محبوب نے کھولی, آنکھیں تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مسلمان جب وہ چہرہ دیکھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس آنکھ سے آنسو جو گرا روح مصطفیٰ پر, چہرے مصطفیٰ پر, تو میرے آقا نے فرمایا ابوبکر کیوں رو رہا؟ تو عرض کیا اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سانپ نے کاٹ لیا. دنیا والوں میرے آقا نے فرمایا ذرا ادھر نکل, اپنا لب لگایا. مسلمان وہ درد بھی ختم ہو گیا, وہ زہر بھی ختم. سبحان اللہ سبحان. تو وہ سانپ گال کے اندر آ کے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کا دیدار کر رہا ہے. سبحان وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ رہا ہے. میرا قدر شاہ فرمایا اب دیدار کر لیا تو چلا جا. اس نے آگے سرچ کیا اللہ کے محبوب بڑے سال گزر گئے آپ کے انتظار میں, تھوڑا سا اب دیکھنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل بتاب ہے, آنکھیں ترس رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل بتاب تھا, آنکھیں ترس رہی تھی, اور میں تو رات آپ کے انتظار میں تھا. ابھی تھوڑا سا اور دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان. جب وہ مسلمان اسرے جی باری اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کی زیارت کر لی, تیرا کل شاہ فرمایا اب چلا. دنیا والوں 3 روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے ساتھ رہے. آگے کا سفر جو سفر مدینے پاک کا
تو مسلمان خدا بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ، اس کی حوریں دیکھ رہے ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب اپنا فاقر فقیزہ چہرہ لے کے مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا والوں راہ سے اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب بھوک لگ، پیاس لگ، آپ نے فرمایا میرے ابو بکر کوئی یہاں پر کھانے کا پینے کا انتظام ہو جائے گا؟ تو سامنے نظر اٹھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کچھ گھر ہیں وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور جا کے دروازے کو دستک، ایک اللہ کی بندی باہر جب باہر آئی تو چہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حیران ہے، اتنا روشن چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے اللہ کی بندی، ہم مسافر ہیں مدینے کے، کچھ کھانے کو کچھ پینے کو ملے گا؟ وہ دروازے پہ کھڑی ہے اور کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں جو میں آپ کو کھانے کے لیے دوں، جو پینے کے لیے دوں۔ اور ابھی یہ بات ہو رہی ہے تو اللہ کے محبوب بھی آ گئے، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب آ گئے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میرا قدر شاہ ابو بکر، یہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب یہ فرما رہی ہے میرے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں۔ تو ایسے کر نظریں اٹھائی تو سامنے ایک بکری جو بیٹھ کے جیسے آپ کا چہرہ اب ٹانگوں میں لیا ہوا، تو میرا کل شاہ اے اللہ کی بندی، وہ تیرے گھر میں ایک بکری ہے، بس اسی کا دودھ ہم نکال لیتے ہیں تو پی لیتے ہیں، ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس نے ایسے کر کے چہرہ اٹھایا تو ایسے کر کے دیکھا، اتنا روشن چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، وہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ کبھی وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، کبھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ وہ حیران ہے، دونوں چہرے اتنے حسن والے، اتنے خوبصورت، اس نے پہلی دفعہ دیکھے، اس نے پہلی دفعہ دیکھے اور آنکھوں میں آنسو اور عرض کرتی ہے اتنے خوبصورت مہمان میں نے پہلی دفعہ دیکھے جو میرے گھر میں آئے ہیں، اور آج میری قسمت یہ ہے کہ میرے پاس ان مہمانوں کو نہ کچھ کھلانے کے لیے نہ کچھ پلانے کے لیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس بکری کا دودھ نکال لیتے ہیں، ماشاءاللہ، ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو مسلمان وہ آگے سے عرض کرتی ہے یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، جب جوان تھی میرا خاوند اجڑ کے ساتھ اس کو بھی لے کے جاتا تھا، یہ بھی باہر جاتی، اب بوڑھی ہو چکی ہے، کھڑی ہو نہیں، تو دودھ کیسے آپ کو ملے؟ یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے۔ میرا آقا نے شاہ فرمایا اللہ کی بندی تو پیچھے ہو، تو بس
ہمیں بس اتنا ہی عرض کر دے کہ ہم اس کا دودھ نکال لے. سبحان وہ آگے سرچ کرتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی، دودھ کیسے نکلے گا؟ میرا کا شاہ فرمایا تو پیچھے ہو. اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے آگے قدم رکھے. یہ کام کس کا ہے؟ ام معاویہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ اللہ کی بندی ہے جس کا گھر ہے. دنیا والوں، جب اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے قدم رکھے تو میرے آقا نے شاہ فرمایا اے اللہ کی بندی نکال اس کا دودھ. وہ پھر عرض کرتی ہے بوڑھی ہو چکی ہے، کھڑی ہو نہیں سکتی، تو دودھ کہاں سے نکلے؟ دنیا والوں، اس بکری کو پتہ چل گیا، اس بکری کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ہیں. دنیا والوں، اس نے ایسے کر کے چہرہ نکالا، آنکھیں کھولی، اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے سے عرض کرتی ہے ماشاءاللہ. میرے آقا نے شاہ فرمایا ہاتھوں. ماشاءاللہ. اس نے پھر عرض کیا میں تو جواب میں دنیا والوں میرا آقا شاہ فرمایا ہاتھوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ اللہ کے محبوب کے پاک اور پاکیزہ چہرے کو دیکھ کے رو رہی ہے. اور میری آقا اللہ کے محبوب نے اپنا پاک اور پاکیزہ ہاتھ جا کے اس کے کان کے اوپر پھیرا. دنیا والوں، اس کے جسم میں طاقت آ گئی، اس کی ٹانگوں میں طاقت آ گئی. سبحان اللہ. اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اللہ کے محبوب کے قدموں کو چومنے لگی اور قدموں کا بوسہ لینے لگی. سبحان اللہ. اور اللہ کے محبوب نے ایسے کر کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ تھن دودھ سے بھر گئی. سبحان اللہ. میرا قد شاہ فرمایا ابو بکر برتن لے کے آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے اللہ کی بندی برتن دے. ماشاءاللہ. برتن لیا، آقا کی بارگاہ میں دیا اور دودھ سے بھر گیا. سبحان. میرا قد شاہ فرمایا ابو بکر اور برتن لے کے آیا. برتن لیا، دودھ نکالا اللہ کے محبوب نے، وہ بھی برتن بھر گیا. سبحان اللہ. مسلمان جتنے وہ کے گھر میں برتن تھے سب دور سے باہر گئے. سبحان اللہ. سبحان. میرا کل شاہ فرمایا ابو بکر اور برتن. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کی بندی برتن. آگ اندر سے عرض کرتی ہے جی برتن دے سارے دوسرا بھر گئے. ماشاءاللہ. برتن تے کوئی بھی نہیں بچے، سبحان اللہ. سب دودھ سے بھر گئے، سبحان اللہ. سب دودھ سے بھر گئے. ماشاءاللہ. اب تو کوئی برتن بچا ہی نہیں. سبحان اللہ. دنیا والوں، اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب اس بکری کا دودھ پیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی. اس بکری کو جوانی بھی مل گئی، دیدار مصطفیٰ بھی مل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس بکری کو جوانی بھی مل گئی، دیدار مصطفیٰ بھی مل گئی. سبحان اللہ. دنیا والوں، وہ اللہ کی بندی بار بار چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ رہی ہے. اس کی بکری بھی بار بار چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ رہی ہے. اب اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب نے فرمایا اب ہم جانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں چلیں. مسلمان جب اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب چلے گئے تو رات اس اللہ کی بندی کا حامد اس نے آ کے کیا دیکھا کہ جتنے بھی گھر میں برتن ہیں صاف دور سے بھرے ہوئے.
کوئی برتن خالی نہیں. جو بکری بوڑھی ہے، کمزور ہے، کھڑی ہو نہیں سکتی، اس پہ جوان نہیں ہے، طاقت ہے، سبحان وہ اللہ کھڑی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اس کے جسم میں تو طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے اور کھڑی بھی ہوئی ہے، یہ کیسے؟ اس کی بیوی نے جواب میں عرض کیا کوئی سونی صورت والا آیا تھا، سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ خوبصورت صورت والا آیا تھا. سبحان اللہ میں تو دیکھ کے حیران گئی. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس کی بیوی جواب دینے لگی کو مدینے کا مسافر تھا، ایسی 2 صورتیں تھی. سبحان اللہ جنہوں نے مجھ سے پانی مانگا، روٹی مانگی، ماشاءاللہ میرے گھر میں کچھ بھی نہ تھا. ان مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے تو میں دروازے پہ کھڑی تھی. تو ایسے کر کے انہوں نے اپنی پاک اور پاکیزہ آنکھ اٹھائی تو فرمانے لگے کہ تیرے گھر میں کچھ نہیں تو تیرے گھر میں بکری تو ہے، تو پیچھے ہو جا، ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں، ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں نے عرض کیا یہ تو بوڑھی ہے، یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی، دودھ کیسے دے گی؟ تو آگے سے فرمانے لگے تو پیچھے ہو جا. جب میں پیچھے ہو گئی ایسے کر کے بکری کے سامنے وہ پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے کھڑے ہو گئے. بکری نے اپنا چہرہ ٹانگوں سے نکالا، ان کی طرف دیکھا اور آگے سے عرض کرنے لگی میں. سبحان اللہ تو وہ آگے سے فرمانے لگے ہاں تم، ماشاءاللہ ہاں تم. تو جا کے ایسے کر کے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ کھڑی ہو گئی، جسم میں طاقت آ گئی. سبحان اللہ جب تھنوں کو ہاتھ لگایا دودھ سے بھر گئی. سبحان اللہ جو جتنے بھی گھر میں برتن ہیں سب اسی بکری کے دودھ سے بھری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کا خامد فرمانے لگا وہ کون تھا، اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہیں وہ؟ اس کی بیوی حیران ہو گئی کہ میں نے تو ان کا نام ہی نہیں پوچھا، میں تو نام ہی نہیں پوچھا. تو پاس ہی کہنے لگی ہاں مبارک آیا تھا، اس کا نام مبارک تھا. مسلمان اب اس کا خامد کہنے لگا جب بھی مبارک آئے مجھے اطلاع کرنا، میں بھی ملنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا والوں یہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کی شان ہے جو اس کائنات فضل بان کے آیا ہے، پوری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. جہاں سے اللہ کا محبوب اللہ کا حبیب گزرے گا اللہ کی رضا فرماتی ہے فضل کاٹتا جائے گا، فضل کاٹتا جائے گا، فضل کاٹتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا ماشاءاللہ والوں پھر وہ ایک دن جہاں پر ان کے اوپر زیادہ غربت آ گئی، وہ میاں بیوی بچے مدینہ پاک چلے گئے. تو ایک دن وہ بازار آئی ہوئی تو کیا دیکھا کہ سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کا بچہ کہنے لگا امی جی وہ دیکھیں جو ہمارے گھر ہمارے کے ساتھ آیا تھا. اس نے ایسے کر کے نظریں اٹھائی تو بھاگی جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. سبحان اللہ ایسے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ پھیرا
تو عرض کرتی ہے آپ ہی مبارک کے ساتھ آئے تھے نا؟ سبحان اللہ ماشاء کا نشان آپ مبارک کے ساتھ آئے تھے نا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہاں، وہ کہنے لگی میں ملنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جواب میں فرمانے لگے میں تجھے ملاؤں، جس کو تم مبارک کہتی ہے وہ تو اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب ہے، سبحان اللہ، اللہ کا حبیب ہے۔ سبحان تو مسلمان بولی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کے در پہ پہنچے تو سامنے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں، سبحان اپنا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ، خودی کی حیران ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آخری زمان اللہ کا رسول ہے، سبحان یہ آخری زمان اللہ کا محبوب ہے۔ تو دنیا والوں وہ قدمی گر گئی کہ یہ پاک اور پاکیزہ چہرہ اور یہ پاک اور پاکیزہ قدم میرے قدم میں لگے ہیں جو اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا والوں دیکھ کے حیران ہو گئے، دیکھ کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جی ہو جیوی ہم سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جی ہو جیوی ہم سرکار دی، کیوں پھرا میں منگتیا کول منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جی ہو جی بھی میں سرکار دی، کیوں پھرا میں منگتیا کول منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دے عرشوں پار دی، گل کر دے عرشوں پار دی، گل کر دے عرشوں پار دی۔ سبحان اللہ سبحان یہ مدینہ پاک ہے، ماشاء اللہ، اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب مدینہ پاک میں بڑا پاک اور پاکیزہ چہرہ لے کے جلوہ گر ہیں، اور دنیا والوں مدینے والے بھی جلوہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی بندی بھی اللہ کے محبوب کا جلوہ کر رہی ہے، سبحان اللہ، مدینے والے بھی مان کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی بندی بھی مان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب کی۔ نعرہ